بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قرآن مجید کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی کہلاتی ہے اور دوسری ترتیب وضعی کہلاتی ہے۔ ترتیب نزولی کا معنی یہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس ترتیب کے اعتبار سے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات وہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور پھر کچھ وقت کے بعد سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا، اور پھر اس کے بعد جو مکمل سورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے مکمل سورت نازل ہوئی۔ تو یہ ترتیب نزولی کہلاتی ہے، اور دوسری ترتیب وضعی کہ جس ترتیب سے قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے کہ پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب وضعی کہلاتی۔ یہ ترتیب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے مقرر شدہ اور طے شدہ ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب کوئی صورت یا کوئی آیت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد یا فلاں سے پہلے، اور اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں سے پہلے تحریر کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے صحابہ قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جو کاتبین وحی مقرر تھے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے، وہ اس طرح سے قرآن مجید کو لکھ رہے تھے۔ تو یہ دونوں کی دونوں ترتیبیں کہی جاتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے سامنے ترتیب وضعی ہے، اسی اعتبار سے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، لہٰذا ہم اسی ترتیب سے اس خلاصے کو بیان کریں گے۔ اور اس ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ رکھی گئی ہے، اور فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، چونکہ یہاں سے قرآن مجید کا ایک آغاز ہوتا ہے اور تمام کے تمام مضامین کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ پوری کی پوری کتاب یعنی قرآن مجید کے سارے مضامین کا خلاصہ، اور اس کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے، بار بار پڑھے جانے والی وہ 7 آیات کہ جن کو بندہ بار بار نماز میں دہراتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ کو شفا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی کسی بیماری پر اگر اسے پڑھ کر دم کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ اسے امراض سے شفا عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کو شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کے لیے تعریف کو ثابت کیا گیا، اور اللہ پاک کی 4 صفات یہاں پر بیان ہیں۔ نمبر 1 رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نمبر 2 بڑا مہربان، کہ جس کی مہربانی مسلمانوں کو بھی پہنچ رہی ہے اور کافروں کو بھی جس کی رحمت پہنچ رہی ہے۔ اور الرحیم، آخرت میں اہل ایمان پر اپنا خاص فضل فرمانے والا، مہربانی فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، جب یہ 3 صفات گزر گئیں پہلے کہ رب ہے، سب کی تربیت کرنے والا ہے، تو رب جو تربیت کیا کرتا ہے وہ بڑا محسن ہوتا ہے، احسان کرتا ہے۔ پھر الرحمن، بڑا مہربان ہے، رحیم، نہایت رحم والا ہے۔ فوری ذہن میں خیال آیا کہ اچھا اللہ تو بہت بڑا مہربان ہے، جب وہ اتنا بڑا مہربان ہے تو پھر گناہوں پر جرت ہونے کا اندر ایک خیال پیدا ہوا، تو ساتھ کہہ دیا مالک یوم الدین، نہیں، قیامت کے دن اس نے حساب بھی لینا ہے۔ تو مالک یوم الدین کی جو چوتھی صفت ہے، اس چوتھی صفت کے اندر اہل ایمان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ اللہ پاک ان کو پورا اجر دے گا،
اور نافرمانوں اور کافروں کے لیے ایک سخت زجر اور ڈانٹ اور تنبیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب و کتاب لے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری صفات ذکر ہو گئی، بندے نے اپنے مالک کو پہچان لیا، تو اب بندہ اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مدد جب ہم مانگتے ہیں آپ سے، دعا ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہر مشکل میں ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس وقت ہماری سب سے بڑی مشکل اور سب سے اہم ہماری کیا ضرورت ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ عطا فرما۔ یہ انسان کے لیے اس جہان میں سب سے قیمتی اللہ کی طرف سے ملنے والا جو تحفہ ہے وہ تحفہ ہدایت ہے۔ کسی کے پاس مال، اللہ نے اسے نعمت عطا فرمائی ہے، اولاد اللہ نے اسے نعمت دی ہے، گھر بار اللہ نے اسے یہ بھی نعمت سے نوازا ہے، دنیا کی ہر قسم کی نعمت سے اللہ نے اسے نوازا ہے، لیکن اگر اس کے پاس نعمت ہدایت نہیں ہے، اللہ کی جانب سے رہنمائی نہیں ہے، تو یہ سب کی سب چیزیں اس کے لیے نعمت نہیں، زحمت بن جائیں گی، عذاب کا ذریعہ بن جائیں گی۔ مال ایک نعمت ہے، لیکن اگر مال کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کی ہدایت اس کے پاس نہیں ہے، علم ایک نعمت ہے، لیکن علم کو کس طرح سے مصرف میں لگایا جائے، کس طرح سے عمل میں لایا جائے، علم کے تقاضوں کو کیسے پورا کیا جائے، وہ ہدایت اس کے پاس نہیں ہے۔ اولاد اس کے پاس نعمت ہے، لیکن اولاد کی صحیح تربیت کس طرح سے کی جائے کہ یہ دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنے، یہ رہنمائی اس کے پاس نہیں ہے۔ اس ہدایت سے وہ انسان کورا اور خالی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نعمت ہدایت اگر مل جائے تو اس کے بعد جو باقی نعمتیں ہیں وہ سب کے سب اس کے ساتھ جڑتے ہوئے نعمتیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہدایت اور رہنمائی اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی نعمت اس کے لیے نعمت نہیں ہے، وہ زحمت بن سکتی ہے، وہ عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پھر جب یہ کہا کہ اے اللہ مجھے سیدھی راہ عطا فرما، تو سیدھے راستے کو بھی اللہ پاک نے خود ہی متعین کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں کوئی آدمی کفر پر، گمراہی پر، ضلالت پر چل کر وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہا ہو کہ میں تو سیدھے راستے پر چل رہا ہوں۔ اس لیے اللہ نے خود ہی متعین کر دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ چار قسم کے طبقے سورۃ النساء میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ان لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا۔ پھر جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان کے اندر دو چیزیں نہیں ہیں، دو برائیوں سے اللہ نے ان کو مبرہ، منزہ، پاکیزہ کیا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کا غضب ان پر کبھی نہیں اترا، اور نمبر دو، وہ گمراہ کبھی نہیں ہوئے۔ پتہ چلا کہ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ چاہیے کہ جن پر اللہ کا غضب نہ ہوا ہو، ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ چاہیے جو گمراہ نہ ہوئے ہیں۔ یہود اور نصارہ کے راستے ہمیں نہیں چاہیے، ان لوگوں پر اللہ کے غضب ہوئے اور وہ گمراہی کی طرف اور ضلالت کی طرف گئے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کے راستے نہیں چاہیے۔ تو راستے کی خود اللہ پاک نے تفسیر فرما دی، تفصیل بھی فرما دی، تاکہ کوئی آدمی قیامت تک بھٹک نہ سکے، بہک نہ سکے کہ کسی ضلالت اور گمراہی پر چل کر وہ سمجھ رہا ہو کہ میں ہدایت پر چل رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب بندے نے یہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ عطا فرما، سیدھا راستہ متعین فرمایا، کیسے آئے گا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سیدھا راستہ آپ کو چاہیے، رہنمائی آپ کو چاہیے۔ نبیوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، صدیقین کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، شہداء کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، صالحین کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، اس کے لیے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خوبصورت کلام ہے۔ تو سورۃ البقرہ کے آغاز میں یہ بیان فرما دیا کہ اس ہدایت سے فائدہ اس کو ہوگا، اس کلام سے فائدہ اس کو ہوگا جس شخص کے اندر 5 صفات پائی جائیں گی۔ یعنی یہ قرآن مجید اللہ پاک اس کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرما رہا ہے، اور اس سے فائدہ وہی لوگ حاصل کریں گے جن میں 5 خوبیاں ہوں گی۔ نمبر 1، یؤمنون بالغیب،
غیب پر ایمان رکھتے ہو، بن دیکھے اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا۔ نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز وہ اہم فریضہ ہے جس کی وجہ سے انسان اس دنیا کے اندر گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچ سکتا ہے۔ نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے مال دیا، عزت دی، مرتبہ دیا، مقام دیا، جو چیز اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، گزشتہ کتابوں پر بھی ایمان رکھنا، انبیاء کو بھی ماننا، وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور قیامت پر بھی یقین ہو۔ یہ 5 صفات جس شخص کے اندر پائی جائیں گی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بھی نازل فرمائے ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق احکامات کو ذکر فرمایا ہے، اور دوسرے حصے کے اندر عمومی زندگی، جو انسان ماحول اور معاشرے میں کس طرح سے زندگی گزارتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا رہن سہن کیسا ہے، وہ احکام اللہ پاک نے دوسرے حصے میں ذکر فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بھی پیغام، کوئی بھی نبی نیا کلام لے کے آتا ہے، پیغام لے کے آتا ہے، تو کچھ لوگ نبی کی بات کو مانتے ہیں، کچھ ٹھکرا دیتے ہیں۔ ماننے والوں کی 5 صفات بیان ہوئیں۔ اب آگے بیان ان لوگوں کا ہے جو نبی کی بات کی تکذیب کرتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، اور وہ بھی 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کھلم کھلا نبی کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو کافر کہا گیا، 2 آیات میں ان کا بیان ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو نبی کی مخالفت تو کرتے ہیں لیکن چھپ کر مخالفت کرتے ہیں، ظاہر میں ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، جن کو منافقین کہا گیا۔ اور ان منافقوں کی یہاں پر 5 عادات کو ذکر فرمایا کہ وہ تو اہل ایمان کے ساتھ دھوکے کرتے ہیں۔ نمبر 2 وہ ایمان کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن اندر ایمان نہیں ہے۔ نمبر 3 اصلاح کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو اہل ایمان کے درمیان میں رہ کر ہم تو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں احساس کہ وہ اصلاح نہیں ہے، وہ فساد ہے۔ یہود و نصارہ غیر مسلم اقوام سے اس قسم کے ربط جوڑنا جس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہو، مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ تو افساد ہے۔ اور اسی طرح سے اہل ایمان کے ساتھ تعلق اور دوستی کے دعوے کرتے ہیں، کامیابی کے دعوے کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نہ تو یہ کامیابی سے ہمکنار ہیں اور نہ ہی ان کے اندر ایمان ہے، وما ہم بمؤمنین۔ اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کا جو مرکزی مضمون ہے اس مضمون کو ذکر فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے انسانوں، سب کو، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، منافقوں کو بھی، سب کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس لیے اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ اور اسی بندگی کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا اور شیطان ابلیس کا قصہ سنایا کہ ازل سے یہ دشمن ہے شیطان تمہارا، اور یہ اس بندگی میں خلاف ورزی یہ بندگی کرنے میں تمہارے لیے رکاوٹیں بنتا رہے گا اور یہ رکاوٹیں کھڑی کرتا رہے گا۔ تمہیں اس سے اپنے آپ کو ہوشیار کرنا ہے اور اس کے مکر اور فریب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر چوتھے رکوع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، جب مقصد سورت کا سامنے آ گیا، موضوع آ گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کو ذکر فرمایا اور بنی اسرائیل کو کن کن اوامر کا اللہ نے حکم دیا اور کن کن چیزوں سے اللہ پاک نے انہیں روکا ہے۔ چنانچہ جن چیزوں کا حکم دیا ہے انہوں نے ان چیزوں کی پاسداری نہیں کی، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے بھی وہ نہ رک سکے، نہ بچ سکے۔ لہٰذا اللہ کے اوامر اور اللہ کی نواہی کو جب وہ پورا نہ کر سکے تو وہ دنیا کے اندر خلافت کے اہل اور مستحق نہیں قرار پائیں گے، اس لیے کہ جو مقصد زندگی تھا اس مقصد سے وہ عاجز آگے، وہ آری آگے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا یا بنی اسرائیل ہے چھٹے رکوع میں، یہاں سے لے کر رکوع نمبر 15 تک ایک تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اندر ہونے والی بے اعتدالیوں کو ذکر فرمایا۔ یہاں 31 ان کی بے اعتدالیاں اور ان کی اخلاقی بیماریاں اور اخلاقی جرائم کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک تو انبیاء کو قتل کرنا، حق کو جھٹلانا، مکر و فریب اور دھوکے کرنا، اور سحر اور
جادو ٹونے کرنا اور حق بات کے اندر حق بات کو قبول کرنے میں حیل اور حجت سے کام لینا، اس قسم کی بے اعتدالیاں اور اس قسم کی اخلاقی جرائم کو بیان فرمایا کہ ان اخلاقی جرائم اور بیماریوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر دنیا میں بھی ذلت کو مسلط کیا، اور 10 عذابوں کا تذکرہ ہے، اللہ نے 10 عذابات ان پر نازل فرمائے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک کے ان انعامات کا بھی تذکرہ ہے۔ 10 انعام اللہ پاک کے یہاں مذکور ہیں جو بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد اللہ پاک نے ان پر جو انعامات برسائے اور انعامات کی بارش کی، اور ہر طرح کے انعامات سے اللہ پاک نے ان کو نوازا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگی میں وہی بے اعتدالی رہی، اپنے پروردگار سے دور اور بلا وجہ کے دعوے کرنا، نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم اللہ کے مقرب ہیں، عمل کچھ نہ ہو اور دعوے ہوں کہ ہمیں اللہ معاف کر دے گا۔ امت مسلمہ کو یہ تنبیہ کی گئی ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس قسم کی بے اعتدالیوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ وہ عذابات جو ان لوگوں پر نازل ہوئے تمہارے پر بھی نازل ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات قابل شکر ہوا کرتے ہیں، اگر اللہ کے انعامات کی ناشکری کرو گے تو اللہ پاک کی طرف سے سخت پکڑ آ سکتی ہے، سخت نتیجہ، اس پکڑ کا نتیجہ بڑا بدترین اور بڑا سخت ہو سکتا ہے۔ اور پھر وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ سے پہلا ایک رکوع یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، گویا کہ 3 مرتبہ یہ لفظ آیا یہاں پر یا بنی اسرائیل۔ پہلے یا بنی اسرائیل میں وہ اوامر اور نواہی کا بیان ہے جو یہود کو دیے گئے تھے، اور یہود نے ان اوامر اور نواہی کو یعنی اللہ کے حکموں کو اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا انہوں نے پورا نہیں کیا۔ دوسرا یا بنی اسرائیل اور تیسرا یا بنی اسرائیل، ان دونوں کے بیچ میں عرض کیا 31 ان کی بے اعتدالیوں کا تذکرہ ہے اور 10 عذابات کا تذکرہ ہے اور 10 انعامات کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو یا بنی اسرائیل ہے، اس رکوع کے اندر گویا کہ 15ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی حقیقت سمجھائی، چونکہ یہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کی طرف منسوب کرتے تھے تو سمجھایا نہیں، ملت ابراہیمی پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہی قائم ہیں، اور ملت ابراہیمی کی اساسیں اور بنیادیں کیا تھیں، اور ملت ابراہیمی کی وہ اصل اصول کیا چیزیں تھیں، کیا بنیادیں تھیں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملت کو قائم فرمایا۔ اور وہ 4 باتیں یہاں پر ذکر فرمائی، گویا کہ ایک مسلمان کا وہ نصاب دیا گیا ہے، ایک مسلمان کو وہ نصاب سمجھایا گیا ہے کہ ایک مسلمان اگر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ 4 بنیادیں اپنی زندگی کے اندر پیدا کرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو نصاب دیا تھا، اس نصاب کے اندر وہ 4 مضامین تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا جب بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ ایک ایسا رسول عطا فرما یتلو علیہم آیاتی کا، جو قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ نمبر 2 ویعلمہم الکتاب، کہ قرآن کا معنی انہیں سکھائے گا، والحکمت، اور نمبر 3 اپنی احادیث کے ذریعے سے ان کی تربیت کرے گا، اور اپنے ارشادات اور اپنے اقوال کے ذریعے سے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے جو امت کی تربیت کرے گا، اور نمبر 4 ویزکیہم، ان کے دل کا تزکیہ کرے گا۔ تو یہ نصاب سمجھایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اور اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نصاب بھی متعین کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی نصاب پر امت کو تیار فرمایا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اور ان کے دین سے کون اعراض کر سکتا ہے؟ وہی اعراض کر سکتا ہے جس کی عقل میں فطور ہو۔ اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء آئے، ان سب انبیاء کا تذکرہ ہے، وہ سب کے سب ملت ابراہیمی پر قائم تھے، لہذا تمہیں بھی اسی ملت ابراہیمی پر قائم ہونا چاہیے۔ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم وہ حقیقت میں اپنے آپ کو جو ملت ابراہیمی کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ملت ابراہیمی پر ہیں، نہ یہودی ملت ابراہیمی پر ہیں اور نہ نصرانی ملت ابراہیمی پر ہیں۔ پھر فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ انبیاء کی جماعت، یہ صلحاء کی جماعت، یہ بلند ترین لوگ، یہ بلند اخلاق کے اور بلند کردار کے مالک یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سے ان کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا اور تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، اور تم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تمہیں اپنے اعمال کی خبر لینی چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ www.darsequran.com